اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم عثمی پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 19 جمادی الثانی ہے، 11 جنوری ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر رافظ۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں مختلف عنوانات کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کی مشہور و معروف شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی، آپ کی خدمت میں بھی اور تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ خدا اللہ یعنی کہ بے نیاز ہے، اور ہم صمد کے معنی پہ، الصمد کے معنی پہ مباحثہ کریں گے اور اس میں رجوع کریں گے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف، اور اس میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ائمہ نے اس کی تفاسیر بیان کی ہیں ان کو مختلف زاویوں سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے۔ تو قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے الصمد کے معنی بیان فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ صمد کا جو لفظ ہے لغت کے اعتبار سے، لغت میں جو لکھے ہیں اس میں راغب ایک بہت بڑے نام ہے، جنہوں نے مفردات راغب کے نام سے معروف ہے ان کی کتاب۔ قرآن کریم کے جتنے بھی مفردات ہیں ان کے معانی کو لکھا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ صمد کا معنی ہے آقا۔ آقا، صحیح۔ ہاں، ایسا بزرگ جس کے پاس لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے امور کے انجام دینے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں، صحیح۔ یا وہ جو کہ اندر سے پر ہو اور خالی نہ ہو، اس کو بھی صمد کہتے ہیں۔ یا ایک اور لغت نے لکھا ہے صمد کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اس معنی میں بھی، یعنی صمد وہ ذات جس کی طرف ارادہ کیا جائے، جس جایا جائے۔ استحکام، اسٹرینتھ کا معنی بھی دیتا ہے، صلابت، مضبوطی کا معنی بھی دیتا ہے، یا ایسا انسان جو بزرگی کی بالکل انتہا پہ فائز ہو، بہت ہی بزرگ انسان، اس کے لیے بھی بالکل استعمال ہوتا سمجھ۔ ہے، یا دائم کے معنی میں بھی ہے۔ تو یہ لغت نے مختلف میننگ جو ہیں وہ لکھے ہیں کہ صمد کا جو میننگ ہے، تو لہٰذا اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ جو ہے الصمد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا آقا کوئی نہیں ہے، اس سے بزرگ کو برتر کوئی نہیں ہے، وہ کبریائی کی آخری انتہا فائز ہے، وہ دائم بھی ہے۔ تو یہ اوصاف جو ہیں بارگاہ پروردگار میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی خود بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ انسان اگر اپنی خلقت پہ غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس باڈی کا بنانے والا کیسی حکمتوں کا سرچشمہ ہے، کس باریکیوں کے ساتھ اس نے اس وجود کو جو ہے وہ بنایا اس نے۔ جی، تو یہ لغوی معنی ہو گئے۔ البتہ ان معانی کو جو ہے وہ مختلف اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بھی بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور مثلاً اگر ہم سید الشہداء کی بارگاہ میں رجوع کریں اور دیکھیں کہ آپ نے صمد کی تفسیر کس طرح سے فرمائی ہے تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، میں سمجھتا ہوں وہ انسان جس نے لا الہ الا اللہ کی خاطر قربانی دی،
اور عظمتوں کی واقع انسانی عظمتوں کی معراج پہ جو فائز ہے ہستی. تو اس میں مولانا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرحلے پہ کسی نے پوچھا تو بہت ہی خوبصورت جو جواب دیا ہے وہ تاریخ نے لکھا ہے الصمد الذی لا جوف لہ. ایک تو معنی یہ ہے فرمایا کہ صمد وہ ہے جس کا جوف نہ ہو، یعنی جس کے اندر ویکیوم نہ ہو، ایسا جس کے اندر کوئی کیوٹی کوئی ویکیوم نہ پایا جاتا ہو، سکوپ کوئی نہ موجود ہو. الصمد الذی لا جوف لہ. فرمایا والصمد الذی قد انتہا سعددہ. صمد وہ ہے جس کی سیادت اور جس کی آقائی جو ہے وہ انتہائی عظمت پہ فائز ہو، یعنی یوں سمجھیں جس کا گرینڈیئر، جس کی ڈگنیٹی لیول جو ہے وہ سپریم ہو، ایکسٹریم ہو، بزرگی کے آخری نقطے پہ جو فائز ہو. الصمد الذی قد انتہا سعددہ. الصمد الذی لا یاکل ولا یشرب. صمد وہ ہے جو کہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو یہ بھی صمد کی ایک پہلو ہے. پھر فرمایا صمد الذی لا ینام. صمد وہ ہے جس کو نیند اور اونگ کبھی نہیں آتی. اس سے زیادہ توحید کون بیان کر سکتا ہے؟ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے واقعا توحید کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر اللہ کتنا بے نیاز ہے، یہ سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں. والصمد الذی والصمد الدائم الذی لم یزل ولا یزال. صمد وہ ہے کہ جو ایسا دائم ہے جس میں کوئی فنا نہیں ہے، جس میں کوئی زوال نہیں ہے. ایسا وجود، ایسی ہستی جس میں ہرگز کوئی زوال نہیں ہے. تو اچھا، ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں اہل بصرہ نے خط لکھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو پوچھا کہ مولا یہ فرمائیں کہ صمد کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا، فرمایا جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی بے نیاز وہ ہے جو نہ جنتا ہے نہ جنا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا کف ہے، اس کا کوئی برابری کرنا. سبحان اللہ. سید الشہداء نے عجیب و غریب خوبصورت اینگل بیان کرنے ہیں. ایک اور روایت میں بھی مولا سے ہی روایت ہے امام حسین علیہ السلام کہ وہ جو قائم بے نفس ہو، جس کو غیر کا جو محتاج نہ ہو، جو غیر کا سے بے نیاز ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں عظمتوں کی انتہا اللہ کی ذات ہے، وہ جس کے وجود میں کوئی کیوٹی ویکیوم نہیں ہے، وہ جو کہ بے نیاز ہے ساری کائنات سے. اب کائنات کتنی بڑی ہے؟ ابھی تو کائنات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بڑی کتنی ہے. صحیح بات ہے. ابھی تو پہلا آسمان ہی نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ ستاروں والی جو کائنات ہے یہ پہلا آسمان ہے. تو اس کائنات، یہ ساری کائنات محتاج ہے اس ہستی کی جس نے وجود بخشا ہے اس کائنات کو. تو درود و سلام مولا حسین کی بارگاہ میں. پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صمد جو ہے وہ واقعا ازلی ہے، دائم ہے، ایسا وجود جس میں کوئی کیوٹی نہیں ہے، جو کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، جو دائم ہے، جس کو نیند نہیں آتی. سبحان اللہ. تو یا خود قرآن ہی سے مثال دی، لم یلد ولم یولد. جس کی ولادت ہوتی ہے وہ
وہ نیازمند ہے، ظاہر ہے کہ اپنی صحیح، ولادت کے لیے نیازمند ہے۔ یہ ہر مہینے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، چاند کی ولادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو چاند اپنی ولادت کے لیے محتاج ہے، ظاہر ہے کہ جو اس سے بڑا ہے، جو اس نے خلق کیا ہے، تو یہ محتاج، یہ بتا رہا ہے کہ یہ خود بے نیاز نہیں ہے، نیاز مند ہے۔ تو ساری کائنات جتنی جتنی وجود بڑا ہے اتنا ہی اس کی نیاز بھی نیاز بڑی ہے، اس کی احتیاج بھی بڑی ہے۔ تو یہ صحیح۔ سمت کا معنی جو حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور ائمہ نے بھی بڑی خوبصورت اس پہ جو ہے وہ بحث مثلاً فرمائی ہے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام سے اس سمت کے معنی ہم سمجھیں تو تاریخ کی طرف نگاہ کریں، کیا اللہ ملے گا؟ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک میں جو روایت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ سمت کا، فرمایا ایک پہلو یہ ہے، ایک معنی یہ ہے جس کا کوئی شریک نہ ہو، لا شریک اللہ، شریک ہوگا تو وہ نیاز مند ہو جائے گا نا، صحیح، اگر کوئی شریک ہو تو شریک کا تو پھر محتاج ہوتا ہے نا انسان۔ بالکل صحیح، فرمایا اس کی حفاظت کرنا مشکل، جس کے لیے حفاظت کرنا مشکل نہ ہو، یعنی ایسا اللہ اکبر، محاورہ ہے، سبحان کیا اللہ، کیا خوبصورت کیا ہے کہ، خوبصورت بات ہے۔ یعنی حفاظت کے لیے تو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، سامان حفاظت، تو جس کو حفاظت کرنا جس کے لیے بالکل مشکل نہ ہو، الصمد الذی لا شریک لہ، مولا امام زین العابدین علیہ السلام۔ دوسرا ولا یعودہ حفظہ شیء، کہ جس کے لیے حفاظت کرنا کسی بھی شے کی، اب کائنات میں اشیاء کتنی ہیں، چیونٹی کی حفاظت کرنا، اشراط الارض کی حفاظت، مخلوقات کی حفاظت، درخت۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو بہت تیز ہوا چل رہی تھی، تو درخت کے بالکل اوپر کی طرف نا، جہاں پتے ٹہنیاں بالکل ہل گئی، تو وہاں ایک پرندے نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا، تو وہ پرواز کر کے اب کبھی آتا تھا جاتا تھا، میں نے کہا اس نے بھی کسی امید پہ یہاں گھونسلہ بنایا ہے، صحیح بات جو 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 اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو جس کو حفاظت کرنا جو ہے وہ مشکل نہ ہو، ہے، اللہ اکبر۔ پھر یہ فرمایا اللہ اکبر، ٹہنیوں پر سوئے ہوئے پرندوں کو جو نہ گرنے دینا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کیا اکبر، بات، بے شک ایسی ولا يعزب عنه شيء، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات، فرض کرو پہاڑ کے اندر کیا ہے ہمیں تو نہیں نظر آ رہا نا، لیکن اللہ کے لیے مخفی نہیں ہے۔ مجھے یہاں پہ یاد آ گیا حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام اللہ صلی اللہ کے الحمد جو فضائل بیان کیے ہیں نا ائمہ نے، تو اس میں غالباً امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، کان امن العباس، ہمارے چچا عباس جو ہیں نافذ البصیرہ۔ اچھا، نافذ البصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے، بصیرت تو وہی بصیرت ہے، وزڈم ہے۔ فرمایا ایسا انسان جس کی وزڈم کی صورتحال یہ ہو کہ کوئی چیز اس کو اگر دیکھنا چاہے کہیں تو کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ یعنی سبحان اللہ، جس کی بصیرت اس قدر پینیٹریٹ کر جائے کہ اگر وہ کہیں نگاہ کرنا چاہے تو کوئی عالم مادہ جو ہے رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ تو خیر عالم میں اللہ جو ہے ایبسلیوٹ وزڈم کا مالک ہے، اللہ کی ذات صمد ہے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ولا يعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو، ذرہ ذرہ جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، وہ ایسا بصیر ہو کہ کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو اس سے، اس کو کہتے ہیں سمد۔ تو
تو اگر پوشیدہ ہوا تو پھر سمت تو نہ ہوا نا. کیا خوبصورت اینگل ہے یہ سارے کے سارے. پھر فرمایا کہ بعض روایات کے مطابق سمت کا معنی جو ہے جو ارادہ کرے اور وہ ہو جائے، کن فیکون. تو یہ آئمہ نے کس قدر خوبصورت انداز سے سمت کے بے نیاز ہونے کے. مجھے ایک بات یاد آ گئی یہاں پہ. ایک روایت ہے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے. فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا اللہ الصمد، ایک آیت ہے نا، فرمایا میں سارے کے سارا دین اس ایک آیت میں بیان کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. سارا دین، سارے کے سارے دین کی حقیقت جو ہے مولا نے فرمایا کہ اس آیت میں موجود ہے. تو یہ سمد کے مختلف زاویے ہیں جو کہ ایک تو سید الشہداء علیہ السلام کی روایت میں عرض کیا آپ سے، اور دوسرا امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت میں. تو اس میں جی بسم اللہ بسم اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں اور بھی آئمہ نے اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. اگر مولا متقیان مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ امام الموحدین. بلکہ ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں وہ فرماتے ہیں علی کون ہیں؟ امام التوحید. اللہ یہ بات بہت گہری ہے. امام التوحید جس وحدانیت کی حقیقتیں انسانوں تک پہنچائی ہیں. آج بھی کائنات میں وہ آواز صدیوں پہلے جو گونجی ہے بڑی طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے. تو ایک دن کہتے ہیں جناب محمد حنفیہ آپ کے بیٹے نے اپنے بابا سے یہ سوال کیا کہ یہ فرمائیں کہ سمت کا معنی کیا ہے. ابھی میں کوشش کرتا ہوں اس کو بیان کرنے کی. اچھا، ایک تو جنرل عربک یعنی جس کی زبان عربی ہے، خود عرب ہے، تو وہ جنرلی اس کے معنی لیتے کیا ہیں اور یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً ہاں، معارف جو ہیں کیونکہ ہم اگر سمت کے بارے میں پوچھیں تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہماری زبان مختلف ہے. اب ایک آدمی خود عرب ہے، زبان عربی ہے، فصاحت و بلاغت بھی خاندان سے ملی ہے، اور پھر اس کی تفسیر کے بارے میں سوال کر رہا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا کھول دیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس سے مراد خالی وہ لٹرل میننگ نہیں ہوتے. لٹرل میننگ تو ایک اشارہ ہوتا ہے، لیکن معارف کی حقیقتیں تو وہی انسان بیان کر سکتا ہے نا جس کے سینے میں معارف جگمگا رہے ہیں، جس کا سینہ جو ہے وہ بحر زخار کی طرح علوم کے سمندر جس سینے کے اندر موجود ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ایلیبوریشن کر سکتا ہے وہ انسان. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے، فرمایا ہے لتبین للناس کہ آپ بیان کریں، ورنہ خالی اگر عربوں میں عربی قرآن آ گیا تو کافی نہیں ہے. ہرگز ایسی ہے جیسے ایک شخص کو انگلش آتی ہو لیکن کیا وہ شیکسپیئر کو سمجھ سکتا ہے؟ ہر انگریزی دان کو تو شیکسپیئر سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنی باریک باتیں کی ہیں شیکسپیئر نے. کی تو انگلش میں ہے، لیکن انگلش آنے سے وہ انگلش کے جو معارف ہیں وہ تو نہیں سمجھ میں آتے. لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے محمد حنفیہ جس گھر میں انہوں نے جس گھر کے چشم چراغ ہیں. لیکن بہرحال اس میں یہ بھی ہے کہ یہ سوالات بعض اوقات اگر کیے گئے ہیں تو واقعی یہ ایک لیسن ہے امت کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ آنے والے لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں، ان معارف کو، دین کی حقیقتیں جو ہے وہ کیا ہیں. تو بہت ہی خوبصورت انداز سے مولا نے جو ارشاد فرمایا نہ تو وہ اسم ہے اور نہ جسم ہے.
نہ ہی وہ مثال ہے، نہ ہی وہ شبیہ ہے، واہ، نہ ہی وہ صورت ہے، اور نہ ہی وہ تمثال ہے۔ میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا ترجمہ کرتا جاؤں۔ اسم تو وہی ہے، نہ اسم ہے نہ جسم ہے، یعنی اس کو کسی نام کوئی اس طرح، اور اس کا کوئی باڈی ہو، اس کا کوئی وجود ہو، نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے، ایگزامپل بھی اس کی کوئی نہیں ہے، نہ اس کی شبیہ ہے، کوئی لائکنس اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب اس کی طرح کوئی اور ہو نہیں ہے، نہ اس کا کوئی صورت ہے، یعنی کوئی فیس ہو، کوئی فگر وہ ہو، بھی نہیں. ہاں کوئی آسپیکٹ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا نہ ہی تمثال ہے، نہ ہی کوئی اس کا امیج ہے، حتیٰ پانی میں بھی امیج ہوتا ہے نا، تو اس کا امیج بھی کوئی نہیں ہے، نہ حد ہے نہ حدود ہے، اللہ اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر. نہ محل ہے نہ مکان ہے۔ محل کہتے ہیں لوکیشن کو، اس کی کوئی لوکیشن نہیں، اللہ اکبر۔ مکان یعنی اس کی کوئی سائٹ، کوئی روم، کوئی مکان کا تعلق ہوتا ہے اس سے ہیبیٹیشن سے، یعنی کہاں کوئی رہتا ہے، ریزائڈ کرتا ہے۔ نہ ہی اس میں کیف ہے، کیف یعنی ہاؤ ہی از۔ پھر فرمایا نہ ہی اس کا عین ہے، عین کہتے ہیں ویئر، کدھر، سادہ ترجمہ تو یہی ہے، نہ وہ کدھر ہے، نہ وہ ادھر ہے، نہ وہ ادھر ہے، نہ وہ پر ہے نہ وہ خالی ہے، اللہ اکبر۔ ہاں، کیا تصور ہے، یعنی یہ ساری خصوصیات جو ہیں اللہ بے نیاز کی ہیں، باقی اگر خصوصیات ہیں تو وہ مخلوق کی ہیں، نیاز مند مخلوق کی۔ پھر آگے فرمایا نہ اس میں، نہ وہ قیام میں ہے نہ وہ بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ سکون میں ہے نہ وہ حرکت میں ہے، نہ وہ ظلمانی ہے نہ وہ نورانی ہے، اللہ، نہ وہ روحانی ہے نہ وہ نفسانی ہے، جبکہ کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں، اور وہ کسی مکان میں سما نہیں سکتا، اور کسی مکان میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اس میں سما سکے۔ کیا باریکیاں ہیں یہ۔ فرمایا کہ اس کا کوئی رنگ نہیں، اور نہ ہی قلب بشر پر وہ خطور کر سکتا ہے، یعنی قلب بشر میں اس کا تصور نہیں آ سکتا، اس کی کوئی بو نہیں ہے۔ میں اس کو اب دوبارہ اگر ریپیٹ کروں، نہ اس کا اسم ہے نہ جسم ہے نہ مثال ہے نہ شبیہ ہے، نہ صورت ہے نہ تمثال ہے نہ حد ہے نہ حدود ہے، نہ محل ہے نہ مکان ہے نہ کیف ہے، نہ عین ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ پر ہے نہ خالی ہے، نہ قیام میں ہے نہ بیٹھا ہے، نہ سکون میں ہے نہ حرکت میں ہے، نہ ظلمانی ہے نہ نورانی ہے، اللہ اکبر۔ کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں، کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں، اور صحیح، کسی جگہ میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ اس میں سما سکے۔ سماس. یہ واہ، کیسے، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ وہ نہ ہو، اور کسی جگہ میں وہ سما بھی نہیں سکتا۔ کائنات تمام تر وسعتوں کے ساتھ کائنات محدود ہے، وہ لامحدود ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں، وہ قلب بشر پہ خطور نہیں کر سکتا، اس کی کوئی بو نہیں ہے۔ یہ تمام تر وہ خصوصیات ہیں جو اس کی ذات اقدس سے ماورا ہیں۔ یہ بہار الانوار میں یہ جو روایت ہے موجود ہے۔ اللہ تو اکبر. کلام ہی بتا رہا ہے کہ امام کا کلام ہے. اللہ اکبر، اللہ ہاں؟ اکبر، امام الکلام، کلام الامام، امام الکلام. صحیح بات۔ تو جو ہستی ان تمام تر عظمتوں کی مالک ہو، وہ ذات جو جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے، تو ایسی کائنات کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ذات جو ہے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک نقطہ اور عرض کروں گا۔ قل، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قل آیا ہے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر،
غالباً 332 بار ہے. اور یہ قل جو ہے پروردگار براہ راست خطاب کر رہا ہے اپنے حبیب کو. ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ ڈائریکٹ نہیں بتانا چاہتا، اللہ نے واسطہ قرار دیا ہے ایک ذات کو، اور وہ ہے اللہ کا نبی. اللہ نے کیوں واسطہ قرار دیا ہے؟ اچھا، ہو جو ہے قل ہو واللہ، کہو وہ، تو وہ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کا تو کوئی سمجھ نہیں ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے. جو ازلی ہے، جو دائم ہے، جو عظمتوں کی انتہا پہ فائز ہے، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ جسے اونگ آتی ہے، اس تمام تر اوصاف کے ساتھ، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، واہ، جو علی جیسے امام نے جیسے بیان کیا کہ وہ تو کسی قلب بشر پہ خطور کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے وہ ہو کا معنی ہے ایبسولوٹ ہڈن. اللہ اکبر، واہ، بہت خوبصورت بات، واہ. قل ہو، قل میرا حبیب کہو وہ جو غائب ہے، جو غائب مطلق ہے. قل ہو واللہ، وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ کیا ہے؟ احد ہے. اور یہ بتاؤ ان کو کہ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی خوبصورت قبلہ تفاسیر ہیں. مولا امیر المومنین کی ذات، امام حسین السلام کی ذات، تمام ائمہ کی ذوات، خدا نے کیا خوبصورت مقدر مسلمانوں کو کیا تھا. مگر افسوس دیکھیں کہ مولا امیر المومنین کی جگہ کس کس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کے لے گئے لوگ. مطلب عجیب بات ہے، تو عجیب. یہ میں جی اصل دیکھیں، ہدایت کا منبع اور مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد اللہ کی ہدایت بھی بے نیاز ہے، یہ نقطہ قابل توجہ ہے. بے شک. اللہ کی ہدایت کا جو نظام ہے وہ بھی محتاج نہیں ہے بحیثیت ہدایت. اب اللہ نے ہدایت کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ نازل فرمائی نا، دو چیزوں کو بھیجا. ایک اللہ نے اپنی کتابوں کو بھیجا. چلو بہرحال باقی کتابوں پہ تو بحث نہیں ہے، فی الحال قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بے نیاز ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. قرآن کریم جو بے نیاز ہے ہدایت کے حوالے سے، قرآن میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہدایت کا منبع ہے، سورس ہے. لہذا اللہ کی اس صفت کو رکھتا ہے قرآن. اس کے بعد وہ ہادی جس کو اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ بھی بے نیاز ہے. اللہ یہ سبحان اللہ. یہ قابل توجہ ہے. وہ ہادی بھی محتاج نہیں ہے انسانوں کا کہ انسان آئیں تو اس کو بتائیں کہ جناب یہ ہمارا مشورہ آپ مان لیں. وہ محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بے نیاز ہے. ہدایت کے حوالے سے وہ محتاج نہیں ہے. البتہ مشورے پہ بات آئی، وہ عام اجتماعی معاملات میں نبی اکرم مشورہ کرتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے اللہ اور اس کا رسول تمہارے مشوروں سے بے نیاز ہیں، لیکن اللہ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے. لہذا اگر آپ مشورہ دیتے ہیں تو یہ نہ سمجھ لیں کہ پیغمبر محتاج تھے ہم نے مشورہ دیا ہے. نہیں، یہ ضروری تھا تربیت کے لیے. بہرحال یہ ایک پہلو ہے، میں اس کی طرف نہیں، جو اصل نقطے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کا نظام ہدایت بے نیاز ہے، قرآن کریم بے نیاز ہے، نبی اکرم کی ذات بے نیاز ہے. بے لیکن شک. پیغمبر کیونکہ ظاہر بشر ہیں، واسطہ فیض ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان، تو اس لیے اللہ نے ہو کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگوں تک ہو کی حقیقت کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے، اللہ نے نبی کو واسطہ قرار دیا.
پیغمبر کی ذات کو واسطہ قرار دیا، واسطہ قرار پیغمبر ہی کے علم، پیغمبر ہی کی سیرت طیبہ، پیغمبر ہی کی کہ علم کے، ان پیغمبر کے لائے ہوئے قرآن کے وارث کون ہیں؟ یہی امام حسین علیہ السلام ہے، علی السلام مرتضیٰ ہیں، علیکم۔ علی زین العابدین ہیں، باقی آئمہ ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام صادق علیہ السلام ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، یہ ہستیاں ہیں جو وارثان علم ہیں، جو وارثان قرآن ہیں، جن کے گھر میں ایسی شخصیات ہیں جو نافذ البصیرت ہیں. ایسے ہی ہے نا، خوبصورت بات ہے۔ عمر بنی ہاشم جیسے بچے موجود ہوں، جی، جہاں معرفت کے اس کے تر بڑے بڑے پہاڑ موجود ہوں، تو وہ خاندان جو ہے وہ ہدایت میں محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. امت محتاج، امت کو حکم ہے کہ وہ اہل بیت کی اطاعت کریں. اہل بیت ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت میں ہے، اس لیے کہ ہر طرح کے رجس سے وہ پاک ہیں. اور اس رجس کا ایک معنی جو ہے یہ ہے کہ وہ جہالت سے پاک ہیں، وہ گمراہی سے پاک ہیں، وہ نافرمانی سے پاک ہیں. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے. انسان دنیا و آخرت کی سعادت اسی طرح حاصل کر سکتا ہے کہ وہ بے نیاز کا بندہ ہو جائے، خود نیاز مند ہو، بے نیاز نہ ہو. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ انسان جو ہے اگر خود محسوس کرے کہ میں بے نیاز ہو گیا تو بس پھسل گیا وہ ہدایت اس کے. کو احساس کرنے کے نقصانات کہاں تک دیکھتے ہیں آپ کہ انسان مطلب جو کہ ہر جگہ پر پروردگار کا محتاج ہے مگر وہ اپنے کو بے نیاز سمجھنا شروع کر دے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان سمجھے نا اب مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو بے نیاز سمجھ رہے نا، تو یہ ایک بہت بڑا عیب ہے خود سے. کوئی یہ سمجھے کہ میں اب بے عیب نہیں رہا، مجھ میں کوئی نقص نہیں رہا، میں کامل ہو گیا. جو کامل تھے انہوں نے یہ دعوے نہیں کیے. لہذا یہ صفت جو ہے انسان کو پیدا کب ہوتی ہے؟ جب اس کے پاس دولت زیادہ آ جائے، جب وسیلہ زیادہ آ جائے، جب آل اولاد زیادہ ہو، جب پوزیشن بہت بڑی مل جائے، کرسی بڑی مل جائے، اقتدار مل جائے، تو انسان کا خیال ہوتا ہے کہ بھی بس ہے، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. عجب نہیں ہے۔ جی جی. یا بعض اوقات انسان یہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے بے نیازی انسان کے اندر. انسان کتنا بے نیاز ہے. انسان اصل میں انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی. تم سراپا فقر ہو، تم سراپا احتیاج ہو، اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے. میں جو بھی فرض کریں کمال ہوں، اقتدار لے آؤں، دنیا کے ساری دولت فرض کرو میری ہو جائے، تو کب تک ہے؟ یہی جب تک میں اس دنیا پہ ہوں، اس کے بعد تو ختم ہے. میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ جانے یہ کتنے وسائل تھے، دنیا کے نعمتوں سے کتنے انسانوں نے فائدہ اٹھایا، میرے مرنے کے بعد کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ جو انسان بعض اوقات بے انتہا خوشی اس کو ہو، بے انتہا دولت حاصل ہو جائے، تو انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. اور یہ بے نیازی جو ہے وہ انسان کے لیے سوائے تباہی کے، اور اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تکبر، سرکشی کرتا ہے. وہ یہ جیسے جن کی مثالیں جو ہیں وہ فرعون ہے، نمرود ہے. فرعون کے لشکر کی تعداد جو ہے وہ بعض روایات میں اگرچہ چلو مبالغہ ہی کیا ہوگا، لیکن بعید نہیں، یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون کا جو اس کی حفاظت کے لیے جو آگے لشکر ہوتا تھا، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ 1 ملین تو ان کی تعداد تھی فوجیوں کی. 1 ملین؟ 1 ملین.
تو وہ فرعون بھی اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ اس دنیا میں ختم ہو گیا، یعنی دھنس گیا اس زمین کے اندر وہ فرعون. تو اس کی بے نیازی کی دلیل کیا تھی؟ میرے پاس قدرت بہت ہے. صحیح. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود کو کہ میرا اللہ جو ہے وہ مثلاً فرض کرو زندگی دے سکتا ہے، میرا اللہ جو ہے موت دینے والا ہے. اس نے ایک شریف آدمی کو پکڑا اور قتل کر دیا. پھر قرآن کے الفاظ میں فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. کر کے دکھاؤ. ہاں. وہ ہے تلقی کافر جو ہے مبہوت ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ابھی ایک زمین ہے جہاں پہ مخلوق ہے اور یہ سارے معاملات انسان مشاہدہ کر رہا ہے. اللہ جانے اس کائنات میں کیا کیا کہاں کہاں پہ زندگی ہے. تو خدا بند قدوس جو ہے وہ حی ہے، قیوم ہے، قائم بے نفس ہے. باقی تمام تر مخلوقات اس کی نیاز مند ہے، خود سے نہیں ہے، خدا سے ہیں، خدا نے وجود بخشا ہے. امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز اس کی جانب سے ہے، ہر چیز نے اسی کی جانب لوٹ جانا ہے. لوٹ جائے. بالکل. اللہ و انا الیہ راجعون. جی جی. وہ اپنے سادہ الفاظ میں اس مطلب کو اس طرح انہوں نے بیان فرمایا. اور انقلاب کے آنے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ اس مملکت میں نور خدا جلوہ گر ہے. اللہ. فرمایا کہ اس نور کا قدر کرو، اس کو دیکھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو نور خدا وہیں پہ ہوتا ہے جب اللہ کے بندے جہاں پہ اضافہ ہو جائیں، اللہ کو اپنا معبود سمجھے. لیکن اگر انسان خود بے نیاز ہو جائے، اپنے آپ کو سمجھے کہ اب ساری طاقتیں میرے لیے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان مستی، غرور، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. اور کبریائی تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ توحید کا حقیقی درس اگر کسی نے لینا ہو تو یہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ ہیں جو جنہوں نے بتایا ہے کہ ہم کس قدر نیاز مند ہیں. میں یہاں پہ تکرار کروں گا اس بات کا کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد نے کربلا میں جو جملہ فرمایا اپنے بھائی سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے، اللہم تقبل منا هذا قربان قلیلا. اللہ اے اللہ تو ہم سے یہ چھوٹی قربانی، یعنی اللہ کی کبریائی، خداوند عالم کے علیہ السلام یعلو ولا یعلی علیہ، اس کی کبریائی سب سے بلند تر ہے. اسلام بھی وہ ہے جو سب سے بلند ہے، اسلام سے بلند کچھ نہیں ہے. تو در حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعاً اس حقیقت کو سمجھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو یہ جو اللہ الصمد ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مخلوق سے ہدایت کے حوالے سے بے نیاز ہو. قل هو اللہ احد. اللہ کیوں اپنے حبیب کو وسیلہ قرار دیا اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے؟ بہرحال یہ جہاں جہاں قول آیا ہے تقریباً اسی طرح ہے کہ بنیادی ترین مطالب جو ہیں وہ اہل ایمان تک اللہ تعالیٰ نے پہنچائے ہیں پروردگار نے. تو لہٰذا اس کا کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ خداوند عالم کی ذات کو بے نیاز سمجھنا
اللہ کو صمد جاننا، اللہ کی کبریائی کا قائل ہونا، اللہ ہی کی قدرت کا قائل ہونا کہ وہ بے نیاز ہے، باقی ساری کائنات اس کا پریکٹیکل امپیکٹ ہے انسانی زندگی کے اوپر. سبحان اللہ. جی وہ امپیکٹ یہ ہے کہ انسان واقعا عبادت کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، بندگی کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. اب بندگی کی جو حقیقت ہے وہ اس کو ذرا توجہ کی ضرورت ہے. اس کا نارملی جب ہم کہتے ہیں بندہ، غلام، اس کا ہم ترجمہ انگلش میں کرتے ہیں سرونٹ، سرویٹیوڈ، بندگی، غلامی. یہ معانی سے بالاتر ہے. یہ اصل میں لفظ بندگی ہے در حقیقت سبمیشن اللہ کے ارادے کے حضور. اللہ کے ارادہ جو ہے اس کو اولویت دینا. اللہ کے ارادہ جو ہے وہ سب سے بڑا ارادہ ہے. تو یہ اس بندگی کا یہ جو تصور ہے کہ انسان اپنے ارادے کی بجائے اللہ کے ارادے کو اولویت دے، اللہ کے ارادے کو اولا سمجھے، اعلیٰ سمجھے، اللہ کے ارادے ہی کو منبع خیر قرار دے، اللہ ہی کے ارادے کو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان واقعا اس طرح کی جو بندگی ہے انسان کے مقام کو بلند کر دیتی ہے. صحیح. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے، عبد کو لے گیا. لہذا اس اعتبار سے یہ عبد اور معبود کا رشتہ جو ہے وہ انسان کی بلندی کے لیے ہے، انسان کی سرفرازی کے لیے. لیکن اگر انسان اس غرور میں مبتلا ہو جائے کہ نہیں میں پیدا ہی بہت بڑا ہوا ہوں، اور انسان اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی طاقتوں کو طاقت کا سرچشمہ سمجھے، تو یہ مرنے سے پہلے تک ہی ہے. انسان سمجھ لے جتنا سمجھتا ہے، مرنے کے بعد تو یہ طاقتیں ساری کی ساری دفن ہو جائیں گی زمین میں، یہ ساری خواہشیں دفن ہو جائیں گی، یہ ساری آرزویں دفن ہو جائیں گی. انسان کے ساتھ ہی وہ زمین کے اندر زمین بوس ہو جائیں گی یہ ساری کی ساری. لہذا جو ہے وہ کیا کہا کسی نے، رہے نام اللہ کا. سبحان اللہ. اللہ کا نام باقی ہے، وہ باقی رہے گا. بے نیاز ہے، حقیقت میں وہی بے نیاز ہے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے گوشہ ادراک میں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کو، اور ہم نے پوری کوشش کی اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے الصمد، اللہ کی بے نیازی کے اوپر گفتگو کی جائے کہ وہ کس طرح کا بے نیاز ہے، اور اس کے اوپر ائمہ معصومین علیہ السلام نے سے کیا کچھ تاریخ میں قلم بند ہوا، وہ آپ کی گوش گزار کیا جائے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا جو گفتگو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ریپیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ یوٹیوب پہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی دسترس میں رہے گی. اس وقت ہمارے